بہت ہی سخت دن آنے والے ہیں. ایک جعلی حکومت تو بنائی جا رہی ہے, جعل سازوں کو مسلط تو کیا جا رہا ہے, لیکن ان جعل سازوں پہ اعتبار کون کرے گا, ان مینڈیٹ چوروں پر کون اعتبار کرے گا, اور کشکول کو کیسے بھروایا جائے گا, یہ ساری باتیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. اور یہ سب کچھ ابھی اس میں اور رکاوٹیں ہیں, اور رکاوٹیں کس نوعیت کی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور فی الوقت جو اس وقت اصل معاملہ چل رہا ہے, میں بار بار آپ کو نشاندہی کر رہا ہوں کہ جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے آنے والے دنوں میں مزید مشکلات ان کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ عاصم منیر صاحب کے جو فیصلے تھے اور ان کا جو پولیٹیکل ویژن اور ان کا جو پولیٹیکل ایجنڈا تھا, اور وہ اس سے کافی مسائل خراب ہو چکے ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ بحرانوں کا, شدید ترین بحرانوں کا شکار ہو چکا ہے, کیونکہ ظاہر ہے طاقتور وہی ہیں اور پالیسی انہی کی چل رہی ہے اور ایجنڈا انہی کا چل رہا ہے, اور جو کچھ بھی ہدایات آتی ہیں اور جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے, الیکشن کے نتائج, الیکشن کا انعقاد, الیکشن کے نتائج, اور اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو جس طریقے سے کرش کرنے کا پلان, وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ایک ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے, ایک پولیٹیکل ایجنڈا, اور اس کو وہ ان کی نظر میں وہ ایک منشور ہے, اور وہ منشور جو ہے وہ خیر و فلاح کا منشور ہے, اور ہماری نظر میں یہ تباہی اور بربادی کا جو ہے ایجنڈا ہے. اس پر جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے, اور معاملات کو, افواج پاکستان کو اور ملٹری لیڈرشپ کو, خاص طور پہ فوجی قیادت کو واپس اپنے GHQ میں چلے جانا چاہیے, اور واپس اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے. اور پولیٹیکل جو انکروچمنٹ ہے اور پولیٹیکل ڈومین میں وہ بہت زیادہ حد تک, بہت زیادہ آگے تک جا چکے ہیں, اس پولیٹیکل ڈومین سے ان کو واپس چلے جانا چاہیے, کیونکہ سیاسی دلدل میں جتنا بھی وہ زیادہ پھنستے جائیں گے, دھنستے جائیں گے, ان کے لیے مسائل ہی مسائل پیدا ہوتے جائیں گے. اور یہ فی الوقت پریشر جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان پہ پریشر نہیں آئے گا, لیکن یہ پریشر ان پہ بھی آئے گا, اور پھر جب ان پہ آئے گا تو یہ پریشر جو ہے وہ ادارے پہ آئے گا, اور پورے ادارہ جو ہے جب وہ اس پہ انڈر پریشر آئے گا, تو انڈر سٹریس ہوگا, تو پھر جو ہے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو پھر کچھ فیصلے لینے پڑیں گے, اور اگر انہوں نے فیصلے لینے میں تاخیر کی تو اس سے پھر مزید جو ہے وہ ملک بحرانوں کا شکار ہوگا اور حالات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا بڑا کھلواڑ 8 فروری کے انتخابات کو سبٹاش کر کے کیا گیا ہے, جتنا بڑا کھلواڑ کیا گیا اور جس بڑے وسیع پیمانے پر کیا گیا ہے, یہ سنبھالا نہیں جا رہا اور یہ سنبھالا جائے گا بھی نہیں. اور ابھی تو صرف پاکستان تحریک انصاف اور جو دیگر جماعتیں ہیں, JUI ہے, جماعت اسلامی ہیں, اور GDA ہے, یہ جماعتیں بول رہی ہیں, اور ابھی اور بھی اس میں عناصر جو ہیں اس میں آئیں گے, اور بھی پولیٹیکل ایلیمنٹ آئیں گے, اور بلوچستان کی جماعتیں جو ہیں وہ بھی یہی بات کر رہی ہیں, اور کسی بھی جو ریئل نمائندہ تھا, بلوچستان کی حقیقی جو نمائندگی ہے وہ نہیں ملی بلوچستان میں, کیونکہ بلوچستان حساس ترین صوبہ ہے, اور وہاں پہ بھی جو حقیقی نمائندہ لوگ ہیں ان کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے, ان کو فارغ کیا گیا ہے. اسی طریقے سے کراچی پورے کا پورا جو ہے وہ پورے کا پورا کراچی جو ہے وہ وہاں کے مینڈیٹ کو چوری کر لیا گیا, اور وہاں پہ ایک بالکل ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو ہے وہ 47 کے تحت اپنے نتائج خود اپنے ہاتھ سے لکھ کر تیار کر کے جاری کر دیے گئے اور نوٹیفیکیشن کروا دیے گئے. یہ سب کچھ جو ہوا یہ اتنا بڑا کھلواڑ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کیا, دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا کھلواڑ کسی بھی ملک میں نہیں ہوا جتنا زیادہ الیکشن فراڈ جو ہے وہ یہ والا الیکشن فراڈ ہوا ہے. کیونکہ ماضی میں ہوتا یہ تھا کہ چند حلقوں میں ہوتی تھی بات, کسی کی 10 سیٹیں آگے پیچھے کر دیں, کسی کی 20 سیٹیں آگے پیچھے کر دیں, تو 10-20 سیٹیں آگے پیچھے کر کے تو وہ جوڑ توڑ جو ہے وہ کر لیا جاتا تھا, اور سرجری کر کے اور ایک اپنی پسند کا ایک ڈھانچہ لایا جاتا تھا. لیکن اس بار یہ ہوا ہے کہ وہ 10-12 نہیں بلکہ 100 سیٹیں جو ہیں وہ اڑا کے رکھ دیں, اور کراچی کا جو پورے کا پورا, میں صرف ایک مثال دیتا ہوں, کراچی کا 17 سیٹیں جو ہیں وہ 17 سیٹیں قومی اسمبلی کی, اور اس کے نیچے 40 سیٹیں جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کی ساری جعل سازی پر مبنی نتیجے جاری کیے گئے. تو لہذا یہ ہر جگہ ہوا ہے, اور کہیں تھوڑا ہوا کہیں زیادہ ہوا,
اور پھر پنجاب میں آ جائیں، پنجاب میں بھی یہی سب کچھ کیا گیا. تو بہرحال آنے والے دنوں میں آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ صورتحال کنٹرول میں نہیں ہوگی. ایک اور چیز بھی چل رہی ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت بحرانوں کا شکار ہے اور شدید ترین بحران ہے، اور یہ آگ جو ہے وہ صرف سیاسی نہیں بلکہ ایک اور آگ بھی لگی ہوئی ہے، اور وہ آگ ہے ایک فیصلہ آیا ہے، اور اس فیصلے کا جو ایک فیصلہ آیا اور اس فیصلے میں درخواست ضمانت تھی. میں زیادہ اس کو اس طریقے سے ایکسپلائٹ کی طرف نہیں، ایکسپلائٹیشن کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن جو فیصلہ آیا اس فیصلے میں درخواست ضمانت سے تجاوز کیا گیا اور درخواست ضمانت سے آگے نکل کر معاملات کو کرنے کی کوشش کی گئی. تو اس کا نتیجہ ہم نے بھگت لیا. اس کا شدید ترین رد عمل اس وقت ہو رہا ہے، ملک بھر میں ہو رہا ہے، اور میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کچھ فوٹیجز دیکھی ہیں، کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں، اور ایکس جو ہے وہ سماجی رابطے کی ویب سائٹس جو ہیں ان کو بند کرنے سے، ٹویٹر بند کرنے سے اور ٹی وی چینلز کو روکنے سے وہ آگ جو ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوئی، وہ ایشو ختم نہیں ہوا، وہ ایشو ابھی تک چل رہا ہے. میں نے کچھ آڈیوز ویڈیوز دیکھی ہیں جو کہ کافی خطرناک ہیں، اور یہ جو ہے وہ آگے بات پھیلتی جا رہی ہے. تو میں پھر کہوں گا کہ یہ جو آگ لگی ہوئی ہے اس آگ کو بجھانے میں آپ جو ہے ذمہ دار لوگ آگے آئیں، اور آنکھیں بند کرنے سے کبوتر کی طرح کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اس ایشو کو دیکھیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کچھ معاملہ کہیں سے کہیں نکل جائیں اور اس کے بعد پھر یہ ایشو ایسا ہے، ایک سینسیٹیو معاملہ ہے، اور اس سینسیٹیو اور حساس ترین معاملے کو یہ پھر کسی کے کنٹرول میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں رہتا. تو ایک بات. دوسری بات، ابھی جو جھگڑے ہیں ابھی شروع ہونے ہیں، ابھی تو ہیں مزے مزے کی باتیں ہیں، اور آنے والے دنوں میں جو معاملات ہو رہے ہیں، صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ ڈٹ چکے ہیں، اور انہوں نے صدر علوی صاحب نے دو ٹوک انداز میں کچھ باتیں کر دی ہیں، اور انہوں نے ایک سمری گئی ہوئی ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے، اور قومی اسمبلی کا اجلاس بلا کے جعل سازوں کے حوالے سب کچھ کر دیا جائے. پنجاب اسمبلی میں ہو چکا ہے، ہم نے دیکھ چکا، جعلی مینڈیٹ، جعل سازی سندھ میں ہو چکا، اور جو حقیقی نمائندے ہیں وہ باہر ہیں، جو الیکشن ایکچوئل جیتے ہیں وہ باہر ہیں، اور جو الیکشن ہارے ہوئے ہیں ان کو اقتدار دیا جا رہا ہے، آئین کو سبوٹاج کر کے اور قانون کو توڑ کر، عدالتی فیصلوں کو توڑ کر دیا جا رہا ہے، اور ڈنڈے کے زور پر دیا جا رہا ہے، طاقت کے بل بوتے پر کیا جا رہا ہے. تو لہٰذا اس کا ریئیکشن بھی آ رہا ہے. نیکسٹ یہ ہے کہ اب ایک اور کام کیا جا رہا ہے، صرف یہیں تک نہیں بلکہ یہ انتقام کی آگ جو ہے وہ آگے تک ہے. پلان یہ ہے کہ ایوان صدر بھی ہم نے ان کے حوالے کرنا ہے، اور سینٹ بھی ان کے حوالے کرنا ہے، اور کہیں سے بھی کوئی ایسی نہ رہ جائے چیز، کوئی ایسی نہ رہ جائے، سیفٹی والوز بھی بند کر دینے ہیں ہم نے ہر طرح سے، اور دبا کے بالکل گلا گھونٹ کے ان کو فارغ کرنا ہے، سیاسی طور پہ بھی ہر اعتبار سے. تو اس لیے یہ چیزیں چل رہی ہیں. اور ابھی میں ایک بات بتا دوں کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں صدر علوی، وہ اس سلسلے میں اپنا ایک موقف رکھتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ موقف درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پلان یہ ہے کہ یہ کام کیا جائے جی، مخصوص نشستیں روک لی گئی ہیں، اور مخصوص نشستیں اس لیے روکی گئی ہیں کہ سینٹ کے الیکشن میں اپنے پسند کے سینیٹرز اپنے پسند کے نتائج لے کے آئیں، اور سینٹ میں بھرپور قسم کی اپنی نمائندگی ہو، اور پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی نہ ہو، ان کی نمائندگی کو کم سے کم کیا جائے، کیونکہ سندھ اسمبلی میں بھی مخصوص نشستیں موجود ہیں اپوزیشن کی، اور قومی اسمبلی میں بھی موجود ہیں، پنجاب میں بھی موجود ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی موجود ہیں، بلوچستان میں بھی موجود ہیں. ان تمام مخصوص نشستوں کو وہ اچھی خاصی تعداد ہے، اور وہ 100 سے زیادہ سیٹیں ہیں، 2-4 سیٹیں نہیں، 100 سے زیادہ سیٹیں ہیں. ان 100 سیٹوں کو یہ ہضم کرنا چاہ رہے ہیں ایک سائڈ پہ رکھ کے. پہلے سینیٹرز اپنی پسند کے وہاں پہ زیادہ نمبر اپنے منتخب کروائیں، نمبر 1. نمبر 2، اس کے بعد انہی کی بنیاد پہ، کیونکہ الیکشن ہونا ہے صدر مملکت کا، صدر مملکت میں 4 صوبائی اسمبلیاں ہوں گی، قومی اسمبلی ہوگی، سینٹ ہوگا، تو وہاں پہ چونکہ اپنی پسند کا، وہاں پہ ان کے نمبرز پورے نہیں ہیں، اس لیے نمبرز جو پورے نہیں ہیں تو وہاں پہ پھر اگین سبوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو وہاں پہ ایوان صدر میں اپنا بندہ انسٹال کرنا ہے، اور وہاں پہ پہنچانا ہے صرف فارم 47 والوں کی مدد سے، فارم 45 والوں کو نہیں، جو جنون لیڈرشپ ہے، جنون جو پاکستان کے منتخب ہوئے لوگ، ان کو نہیں، ان کو سائڈ پہ رکھا ہوا ہے.
تو لہٰذا یہ سب کچھ